اس کے بعد میں آخری بات میں گزارش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک اور سورہ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اس زمانے میں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش رکھی تھی، آفر دیا تھا، ایک دن آپ ہمارے بتوں کو مانو، دوسرے دن ہم آپ کے اللہ کو مانتے۔ قرآن مجید میں اللہ کے نبی کے زبان سے اللہ نے کہلوا دیا، اے کافرو یاد رکھو ہم تمہارے خدا کی ہرگز پرستش نہیں کرتے اور تم بھی ہمارے خدا کی پرستش نہیں کرتے۔ آج کل ہندوستان میں جو وندے ماترم کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یاد رکھیے ہمارا ایک ہی جواب ہے، اسی سورے کی آخری آیت لکم دینکم ولی دین، بابا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ ہندوستان کے لیے کچھ بھی ہو ہم سب سے آگے آئیں گے، دنیاوی معاملات میں ہم آگے آئیں گے، تمہارا ساتھ دیں گے۔ دین کے معاملات میں لکم دینکم ولی دین، عقیدے کے معاملات میں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ ہم اپنے دین میں، اپنے عقیدے میں، اپنے مسائل میں، اپنے مساجد میں، اپنے مکاتب میں، ہم اپنے خانقاہوں کے مسئلے میں قیامت تک سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ نہ صرف ہمارا ہونا چاہیے، ہماری آنے والی نسل کا بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے آج کل کوئی ڈائریکٹ نہیں بول رہا آجا پوجا کر، کوئی ڈائریکٹ نہیں بول رہا آجا ہمارے پاس جو ہے نا فلاں مذہب کو داخل کر لے۔ ایک ایک کر کے عقیدہ چھن رہا ہے۔ جب ایک ایک کر کے عقیدہ ختم ہو جائے گا مسلمان باقی ہی نہیں رہیں گے۔ تو آج وقت ہے عقیدوں کی حفاظت کریں۔ ایسے دنوں میں جو ہمارا مائنڈ کنورٹ کیا جا رہا ہے ہر جگہ، کبھی اس کے نام پر کبھی اس کے نام پر، یاد رکھیں مسلمان کہیں بھی رہے، یہ قرآن کی ایک آیت قیامت تک کے لیے آئی ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ ہمارے دین کے معاملے میں کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، ہماری جان چلی جائے، بچے ہمارے نظروں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر جائے، ہم کبھی عقیدے کا سودا نہیں کریں گے، کبھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کا سودا ہرگز نہیں کریں گے۔ حیات باقی، بات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔